موتا امام مالک کی شہرت جب پھیلی تو ہارون الرشید نے بغداد سے خط لکھا امام مالک کو کہ میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں یہاں بغداد میں ہوں اور میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی، اس لیے اگر آپ تشریف لائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو میں اپنے شاہی محل میں آپ کے لیے، آپ کے خدام کے لیے اچھا انتظام کر دیتا ہوں، اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ماں شاگردوں کے آپ اگر بغداد میں تشریف لائیے تو کیا خوبصورت منظر ہو، اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب خط پہنچا امام مالک کو تو امام مالک نے خط پڑھا، آپ کے چہرے پر سرخ رنگت ظاہر ہوئی، اور آپ نے جواب میں لکھا، گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم نیز جو سودائے او اندر سرم۔ امام مالک بولے، ہارون رشید تو جانتا نہیں، جو جواب لکھا، ہارون رشید تو جانتا نہیں میں تو مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوں، میرے سر میں کسی اور کا سودا نہیں سمایا ہوا۔ اگر تجھے شوق ہے علم پڑھنے کا تو یہاں مدینے میں آنا ہوگا اور طالب علموں کے ساتھ مل کے دو زانو بیٹھنا ہوگا۔ میں نبی کی حدیث لے کے تیرے دروازے پہ نہیں آ سکتا، نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے تجھے میری چوکٹ پہ آنا پڑے گا۔ وہ علم بھی تھا، وہ زمانہ بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو طالب علم لازمی نہیں ہے کہ کوئی مدون نصاب پڑھے یا وہ کوئی ٹائم ٹیبل کا پابند ہو تو وہ طالب علم کہلاتا ہے۔ اگر 8 دن کے بعد آپ آتے ہیں جمعہ المبارک کے اس اجتماع میں، آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں، یہ میری ہفتہ روزہ کلاس ہے، مجھے کسی موضوع پہ کچھ آج سننا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے، تو آپ گھر سے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور زندگی بھر آپ سیکھنے کے عزم میں رہتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے لیکن سیکھنے کا عزم کبھی بوڑھا نہیں ہوا۔ تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، جو آدمی علم کے طلب میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس نے ابھی تکمیل نہیں کی کہ اس کی موت واقع ہو گئی، فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں اور اس کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، اتنے اونچے درجے پہ جائے گا کہ صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے علم دین کی طلب میں اپنی زندگی گزار دی۔ اور جب طالب علم گھر سے چلتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ سرخ قالین بچھے ہوں کسی کے لیے، سربراہ مملکت ہو یا کوئی اور قابل اعتبار ہستی ہو اور کسی عالی مرتبت شخصیت سے ملنے جائے اور وہ اعزاز تکریم کے ساتھ اس کو نوازے، اور سرخ قالین بچھے ہوئے ہوں، اعزاز و تکریم دیا جا رہا ہو، لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے تو ریڈ کارپٹ بچھا کر ہمارا استقبال کیا۔ برطانیہ میں یہ شاہی اعزاز ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کارپٹ جو بچھائے جاتے ہیں، یہ گھسے پٹے کئی لوگوں کے پاؤں تلے روندے ہوئے، چلو آپ ایران کے نئے قالین ہی سمجھ لیجئے، کوئی کتنے بچھائے گا؟ یہاں سے لے کے دروازے تک بچھا دے گا، چلو بائی پاس تک بچھا دے گا، کوئی کسی کے لیے 1 کلومیٹر 2 فرلانگ 10 کلومیٹر کتنے بچھائے گا؟ لیکن 2000 کلومیٹر سے چلا ہے طالب علم، اللہ کے فرشتوں کے نوری پر وہاں سے اس کے قدموں تلے بچھتے چلے آ رہے، اور یہ قالین کسی دنیا کے کارخانے میں نہیں بنے ہیں، یہ فرشتوں کے تقدس مآب پر ہیں جو طالب علم کے پاؤں تلے بچھتے ہیں۔ وہ اعزاز، وہ تکریم جو ان طالب علم کو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا۔ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے۔ اس لیے علم طلب کرنے کی ہم ترغیب دی گئی، اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے ہمیں اس کی ترغیب ہے، حتیٰ کہ ہمیں سنگلاخ پہاڑوں کا سفر کرنا پڑے، ہمیں سمندروں کو عبور کرنا پڑے، ہمیں صحراؤں کے کلیجے چیرنے پڑے، ہمیں چین پہنچنا پڑے، تو ہم وہاں سے بھی علم کشید کر کے لائیں گے۔ علماء کے مابین اس بات میں اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔
جو مدینہ المنورہ کی عظمت کے قائل ہیں، افضل ہونے کے قائل ہیں، وہ مکہ المکرمہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں۔ جو مکہ المکرمہ کے افضل ہونے کے قائل ہے، وہ مدینہ المنورہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں۔ یہ علمی اختلاف ہے، دلائل ہے دونوں جانب۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے ایک تیسرا مسلک پیش کیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر کے۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو جو مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہے۔ تو شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا پوچھئے۔ کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے فرمایا بیٹا وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، اگر سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا سنیے۔ فرمانے لگے بیٹا جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ اور یہ میرا جوش خطابت نہیں ہے، میں اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شرف مکان کا نہیں، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ آپ نے تو یہ مسئلہ علماء سے سنا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے، اجر کا حجم معلوم ہو کہ کتنا اجر ہے، تو وہ کہیں ہم نے تو کھڑے ہی پہلی صف میں ہونا ہے، تو اس پہ کوڑا ڈالا جایا کرے، اس پہ الجھاؤ ہو جایا کرے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہ پہلی صف ہے نا۔ لیکن اگر امام مصلی اٹھا کر کے برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتاؤ یہ پہلی صف رہے گی؟ اس کو شرف نصیب رہے گا؟ شرف برآمدے کی صف میں چلا جائے گا۔ اور امام وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے صحن میں چلا جائے تو بتاؤ برآمدے کی اس صف کو صف اول کا شرف نصیب رہے گا؟ تو یار صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام مصلی یہاں رکھے تو شرف یہاں ہو، مصلی وہاں رکھے تو شرف وہاں ہو، مصلی برآمدے میں ڈال لے تو شرف برآمدے میں ہو، مصلی چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ ہو، مصلی صحن میں رکھے تو شرف صحن میں ہو۔ یہ تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص مصلی بدل جائے تو شرف پیچھے پیچھے ہو۔ تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو کہا قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ اور شہر مکہ کی قسم کیوں کی گئی؟ کہا محبوب اس شہر میں تو جو رہتا ہے، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم جو چومے ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی مہک جو سونگھی ہے، تیرے انفاس کی مہک پھیلی ہے اس شہر کے کوچہ و بازار میں، اس لیے مجھے قسم کے محبوب یہاں تو رہتا ہے۔ یہاں کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، عزتوں کے مقام اپنی جگہ پہ معتبر، لیکن محبوب مجھے قسم اس لیے کہ یہاں تو جو رہتا ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ میں یہاں پنڈی بائی پاس پہ جانا ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں مرکز سے باہر نکلو تو سیدھے ہاتھ ہو جانا، وہاں آگے مین روڈ آ جائے گا تو اس سے دائیں ہو جانا، کچھ فاصلہ کاٹو گے تو آگے بائی پاس ہوگا۔ تو یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلانا، اس کی رہنمائی کرنا۔ تو ہدایت کا ایک معنی یہ ہے رہنمائی۔ لیکن وضو کر کے قبلہ رو کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے جب کوئی کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مفہوم
इरात तरीक नहीं होगा, चूंकि वो राह देख चुका है तो तभी यहाँ तक पहुंचा है। अब इसका दूसरा माना होगा इसाल इलल मतलूब, मतलूब तक पहुंचना। और वो कैसे है कि किसी ने कहा कि मैंने बाईपास पे जाना है और आगे मैंने शहर की तरफ जाना है, तो मैंने उसको कहा यहाँ से निकलो, दाएं हो जाओ, फिर जो है वो फिर दाएं हो जाना, फिर बाईं जानब की डायरेक्शन लेना, फिर आगे चले जाना तो शहर आ जाएगा। तो उसको थोड़ा सा फ़र्क लग गया, तो वो शहर जाने की बजाय वो गुजरावाला कैंट पहुंच जाएगा। इरात तरीक में भटकने के इम्कान मौजूद है, और अगर कोई रास्ते में भटकाने वाला खड़ा भी हो, ट्रैफिक पुलिस का वार्डन रास्ते में खड़ा हो और उसने वर्दी वही पहनी हुई हो, तो वो कहे कि नहीं तुम इधर जाओ, तो गो मैंने रास्ता दिखा दिया, लेकिन वो शख्स उस शख्स से धोखा खा जाएगा कि यार ये ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में है तो ये तो गलत नहीं बता रहा, तो वो उसको किसी और समत घुमा के पहुंचा देगा। अब रास्ता अगर सिर्फ दिखलाना ही मंजिल तक पहुंचने की जमानत होता तो लोग रास्ते से भटकते ना, क्योंकि रास्ते में एक जाली वर्दी पहने खड़ा है जो लोगों के रास्ते खराब करता है, और उसने अल्लाह की हुजूर, अल्लाह की इज्जत की कसम करके कहा था लअक़उदन्ना अला सिरातिकल मुस्तकीम, मालिक तेरी तरफ जो सीधी राह जाती है मैं उस रास्ते पे खड़ा हो जाऊंगा और तेरे बंदों को तेरे तक नहीं पहुंचने दूंगा, दाएं बाएं भटका दूंगा। तो इरात तरीक में भटकने के इम्कान मौजूद है। और दूसरा है इसाल इलल मतलूब, आपने कहा कि मैंने शहर जाना है, मुझे रास्ता बताओ, मैंने आपका बाजू पकड़ा, आपको साथ लिया और शहर पहुंचा कर कहा कि ये तुम्हारी मंजिल है, तो इसको कहते हैं इसाल इलल मतलूब, मकसूद तक, मंजिल तक, मतलूब तक पहुंचा देना। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में बंदा अल्लाह से मंजिल तक पहुंचने का मुतालबा करता है, रास्ता देख चुका है लेकिन फिर भी कहता है मालिक मैं चलूंगा तो शैतान रास्ते में खड़ा है, मेरी राह मार देगा, तू करम कर, दस्ते करम बढ़ा और मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। और जब वो दस्ते करम और रहमत भरा हाथ देता है तो फिर मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। आज खुद कोई जितना मर्जी सफर करे मंजिल नसीब नहीं हो सकती जब तक उसकी करम नवाजी ना हो। बहलोल दाना दरियाई दजला के किनारे पे घूम रहा था कि हारून रशीद ने कहा कि इसको मेरे तक पहुंचाया जाए, तो ऊपर वालों ने कमान नीचे फेंकी और नीचे वाले खुद्दाम ने उसको पकड़ के उस कमंद में बिठाया और उन ऊपर वालों ने ऊपर खींच लिया, तो 2 लम्हों के बाद महल की छत पर बादशाह के सामने था। तो बहलोल को हारून रशीद ने पूछा, बहलोल बताओ खुदा तक कैसे पहुंचे हो? तो बहलोल ने मुस्करा के कहा बादशाह जैसे आप तक पहुंचा। कहा बात समझ नहीं आई। कहा मैं खुद आना चाहता तो कई वास्तों से गुजर के दीवान खाने में पहुंचता, फिर दरख्वास्त जमा करवाता और फिर आप तक कई वास्तों से वो दरख्वास्त पहुंचती, फिर आप वक्त देते। जो वक्त आपने दिया होता, हो सकता है आपके कोई शाही मेहमान आ जाएं और किसी मुल्क का कोई सफ़ीर आ जाए उसी तारीख को, तो मेरी मुलाकात मनसूख हो जाती। मैं चाहता तो महीने साल लग जाते, मुलाकात होती ना होती, और जब आपने चाहा है तो 2 घड़ियां भी नहीं लगी। तो कहा कि इरात तरीक नहीं, रास्ता तो देखा हुआ है, सुझाई दे रहा है, लेकिन कहीं शैतान रास्ते में हमारी राह ना मार दे, हम खुद थक के ना बैठ जाएं और रास्ते की पेचीदगियां हमें कहीं किसी और समत ना ले जाएं, तो मालिक करम फरमा, दस्ते करम बढ़ा और हमें मंजिल तक पहुंचा दे। तो जब यूं सवाल किया तो जवाब क्या आया? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो ये साइल के सवाल के अंदर ही जवाब है। फौरन उसके लबों पे ये सवाल जारी कर दिया गया जिसमें जवाब है मालिक उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। और अल्लाह का इनाम किन पर हुआ? अंबिया पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। इस तबके पर अल्लाह ताला का इनाम और उसकी करम नवाजियाँ नाज़िल हुई हैं। तो कहा अगर तुम मेरे तक पहुँचना चाहते हो तो अंबिया के रास्ते पे चलो, सिद्दीकीन की राहों पे चलो,
صالحین اور شہداء کے راستے پہ چلو، تمہیں منزل نصیب ہو۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میرے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جب تم ان تک پہنچ جاؤ گے جو خدا رسیدہ ہیں تو تم بھی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں میں بچپن سے ہی قرآن مجید پڑھنے کی عادت رکھتا تھا، آواز بھی بہت اچھی تھی، اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کبھی بھی ترک نہیں کی تھی۔ ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا، لیکن آخری عمر جب ہوئی تو گلا خراب ہو گیا، تو قرآن مجید پڑھتے تو تھے لیکن اس طرح لے سے پڑھنا مشکل ہو گیا۔ تو جس طرح لوگ حال پوچھتے ہیں جناب کیا حال ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں درد ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن اقبال سے کوئی جا کے پوچھتا کہ حضرت کیا حال ہے، تو اقبال کہتے کہ لطف قرآن سحر باقی نہ مان، باقی سارے مسئلے ٹھیک چل رہے ہیں، جو سحری کے وقت قرآن پڑھنے کا مزہ آیا کرتا تھا وہ مزہ مجھ سے چھن گیا ہے، اس لیے کہ میرا گلا خراب ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو سحری کے وہ لطف اور وہ مزے اور وہ سرور نصیب کیے ہیں، کبھی ان سے محروم نہ ہونا، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا۔ اور اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا، کتنی خوبصورت بات لکھی، کہا قرآن مجید کا مفہوم اور ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی قرآن مجید پڑھتے رہنا، خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے دل کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن حضور کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا تھا، یہ سندیسہ ہے ہمارے خالق کا ہمارے نام۔ تو ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے نام پیغام کیا ہے، ہمارے نام میسج کیا ہے۔ اس کتاب اللہ پہ عمل کرنا یہ ممکن تبھی ہوگا اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ یہ کتاب ہمارے نام پیغام کیا دیتی ہے، کہاں سے روکا ہے، کہاں سے اس کتاب نے ہمیں جو ہے وہ منع کیا اور کن امور کے بجا لانے کی تلقین کی ہے۔ اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد اس کتاب پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے اس کتاب کو طاق پر سجا دیا اور اس کے مفاہیم سے ہم نہ آگاہ ہو سکے۔ اب تو تلاوت بھی موقوف ہوگی، کسی کے زمانے میں لوگ تلاوت ضرور کیا کرتے تھے، اب تلاوت بھی موقوف ہو گئی، عمل تو قصہ پارینہ بن گیا۔ ہماری زندگی اس کتاب کی مطابقت میں گزرنی چاہیے تھی۔ آپ مارکیٹ میں یہ مائک بھی لینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی چھوٹی سی بک دیتے ہیں جس میں کمپنی بتاتی ہے کہ یہ مائک ہماری کمپنی کا، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یار آپ جہاں سے جو چیز خریدے تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک ضرور ملتی ہے اور اس کا طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا اس نے ساتھ قرآن بھی دیا ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ۔ زندگی ٹینشنوں کا مجموعہ نہیں ہوگی، زندگی جو ہے وہ خوبصورت تمہیں دکھائی دے گی، زندگی حسین اور جمیل دکھائی دے گی، اس لیے کہ یہ زندگی قرآن کی مطابقت میں گزرے۔ اور ایک مومن کی زندگی تو قرآن کے بغیر گزرنے ہی نہیں چاہیے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا ہے، تیری زندگی ہی قرآن ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی کاٹ رہے ہیں، کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ ہماری پستی، ذلت، نکبت، رسوائی کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے میں۔ آج واجبی سا تعلق ہمارا اس کتاب سے رہ گیا ہے، اس کے مفاہیم سے ہم آگاہ تک نہیں ہیں۔ قرآن کہاں روک رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی تلاوت ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہونا چاہیے تھا۔ اس کی تلاوت کے بغیر زندگی گزرتی نہ۔ یہ کتابیں زندہ ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہماری زندگی میں اجالے بھر دے، روشنیاں بھر دے، لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ بڑا خوبصورت لہجہ اختیار کیا اقبال نے، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا از یاسین او آساں بمیری۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس دور کے صوفی نے اور اس دور کے ملا نے تیرے ساتھ زیادتی کی، تو پھنس گیا ان کے پھندے میں۔ صوفی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا اور مولوی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا۔ جو منصب تھا صوفی و ملا کا، تجھے جس راستے پہ ڈالنا تھا اس راستے پہ انہوں نے تجھے نہیں ڈالا۔
اس کتاب سے تیری دل بستگی نہ ہو سکی، اس کتاب سے تیرا تعلق مضبوط نہ ہو سکا۔ قرآن سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، سورہ یاسین کا مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات سے ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ کتاب حیات ہے، یہ مردہ قوموں کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جانے والی کتاب ہے۔ اس امت کے پاس اتنا بڑا نسخہ کیمیا ہو اور وہ در در رسوا ہو رہی ہو، تو اس کتاب سے دوری کے نتیجے کے اندر یہ سزا ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے۔ آئیے اس کتاب سے جڑیں۔ جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ایک تو سائل یہ ہے۔ اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں، پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے۔ ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے۔ اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا۔ میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے، رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین۔ کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک میں پوجتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں۔ دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے ہے، تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگنا ہے، تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے، تو سارے 1 روپے دیتے ہیں۔ ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے، تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے، پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، و ایاک نستعین، یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں۔ وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں، نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے، تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے۔ یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں۔
پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا ہو جو سلیقے سے مانگتے ہیں, تیرے بچے وسطے رہیں, تیری جد آباد رہے, تیرا خاندان آباد رہے, وہ مانگتے ہیں. اس طرح پہلے تعریفیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں, تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے, تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نہ مانا تیری چوکھٹ پہ آیا ہے, اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے. اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا, تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا ہوں. اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی, واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی, اسی کی خوبیاں ہیں, سارے اسی کے کمال ہیں, وصف سارے اسی کے ہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین, وہ دنیا کا ہی مالک نہیں آخرت کا بھی مالک ہے, یوم حساب کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک سارا جہاں بس رہا ہے, میں نے کسی سے نہیں مانگا, میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے, میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے, یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی. یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے, میں تیرے حضور آیا ہوں, مجھے ہدایت کا نور عطا کر دے. انشاءاللہ یہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کی قسمیں کیا ہیں, اور پھر اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے, اور بندے پہ کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں, انشاءاللہ یہ مضمون کل ہوگا. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ. صحت مند شخص بھی اتنی شدید گرمی میں اتنی بھوک اور پیاس کاٹتا ہے, تو یہ ایک کام ہے. تو یہ کیوں کیا جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد کوئی مخفی مقصد نہیں ہے, کوئی پوشیدہ مقصد نہیں ہے جو معلوم نہ ہو. وہ قرآن نے بیان کر دیا, اور وہ کیا ہے؟ تقوی. تو تمہیں روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم بھوک پیاس کاٹنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچو کہ تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو. تو میں اور آپ 20 روزے گزار چکے ہیں, اب 21ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں. ہمیں ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں مقصود کا کچھ حصہ نصیب ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو ہمیں مبارک ہو, اور اگر نہیں تو ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا, ابھی 10 دن ہمارے پاس باقی ہیں. تو بھرپور محنت کر کے, مشقت کر کے اپنے آپ کو اس منزل تک لے جانا چاہیں. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ برتن کے پیندے میں سوراخ ہوتا ہے, اور آپ اوپر سے پانی ڈالتے رہتے اور نیچے سے وہ بہہ جاتا ہے, تو آپ سارا دن بھی اس کے اندر پانی ڈالتے رہیں تو اس میں جمع نہیں ہو پاتا, کیونکہ اس کا پیندہ جو ہے وہ سوراخ ہے. تو اگر ہم بھوک اور پیاس کاٹتے رہیں, کوئی نتیجہ نہ پیدا ہو رہا ہو, تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی ایسا سقم تو نہیں ہے کہ جس سے ہمارا عمل جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ رہا اور ضائع ہو رہا ہے, اور اندر کچھ بھی نہیں ٹھہر رہا. اور روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے, ہم اپنے آپ پہ غور کریں. دیکھیے, میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال بد ہیں یہ شیطان کی وجہ سے ہیں. شیطان ایک ایسا مکار, ایک ایسا زیرک, ایک ایسا چالاک دشمن ہے کہ جو ہمیں چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے. یہ چمکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ ہماری. اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا. وہ کسی نہ کسی طریقے سے آتا ہے. اور جب شیاطین جکڑ دیے گئے, اب ہم دیکھیں کہ ہمیں جو بہکاتا تھا, ہمارے ساتھ مکر اور چالاکی کے ساتھ ہمیں راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا, اب وہ تو جکڑ دیا گیا. اور ہم اس کے باوجود بھی گناہ کی زندگی میں کیوں ہیں, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز
ہمارے بہکاوے کا سبب تھی وہ تو اب نہیں رہی، وہ تو جکڑ دی گئی، اور یہ پکی اور طے شدہ بات ہے کہ وہ واقعتاً جکڑ دیا گیا۔ تو اب ہم اس کے باوجود کیوں گناہوں بھری زندگی بسر کرتے ہیں؟ تو ایک ہمارے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے، کیا شیطان کی مسلسل صحبت کے نتیجے میں کہیں ہم خود ہی شیطان صرف تو نہیں ہو گئے، کہ شیطان بند بھی گیا ہے اور اس کے باوجود اگر ہم کسی کو دکھ دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم رزق حلال کی بجائے رزق حرام اکٹھا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کی مسلسل صحبت کی وجہ سے اس کی صفتیں ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہوگی، اس نے ہمیں اپنے رنگ کے اندر رنگ تو نہیں دیا۔ شیطان کی وجہ سے ہم اتنے شیطان وصف ہو گئے، شیطان صفت بن گئے کہ شیطان رخصت بھی ہو چکا، جکڑا بھی گیا، لیکن اپنی عادتیں، اپنے اوصاف، اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا گیا۔ ہم جہاں تھے اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور ماہ سیام ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں ہوتے ہیں پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو پانچ گانہ نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد عید کے دن بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمازوں کا تسلسل۔ تو اس کی مثال بیان فرمائی گی اس خاتون کی طرح جو سارا دن سوت کاٹتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھ سے اس کاتے ہوئے سوت کو توڑ دیتی تھی۔ تو قرآن نے کہا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ہاتھ سے کاٹتی ہے اور پھر شام کو اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو جو بھی نصیب ہو، تھوڑا نصیب ہو، لیکن اگر پیندے میں سوراخ نہیں ہے تو ایک ایک قطرہ بھی روز پڑے گا تو ایک دن برتن بھر جائے گا، اور پیندے میں اگر سوراخ ہے تو جتنا مرضی ڈالتے رہو گے ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں روک پائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا، وہ برائی کے راستے بند کرنے ہوں گے، اور اپنے من کی صفائی اور ستھرائی کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا۔ تو یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، ماہ سیام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جان دکھاں